السلام علیکم ایوری ون. میں فرق اسلم حاضر ہوں ایک نئے لیکچر کے ساتھ. ہم نے اپنا جو ٹاپک شروع کیا ہوا تھا وہ تھا 3 days to see بائی ہیلن کیلر. تو اس کے فرسٹ 2 questions ہو گئے تھے. تو اس کے بعد ہمارے جو نیکسٹ questions ہیں ان کو آج ریڈ کریں گے. تو جو نمبر 3 question ہے ایکسرسائز کا وہ ہے ہاؤ ڈو نارمل پیپل، کس طرح سے نارمل لوگ مس دا بیوٹی آف پرسنس، کہ وہ اشخاص کی جو خوبصورتی ہے اس کو مس کر دیتے ہیں، اینڈ تھنگس اور چیزوں کی خوبصورتی کو مس کر دیتے ہیں، دے اراؤنڈ دیم، دے فائنڈ اراؤنڈ دیم، جو کہ ان کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں. کہ کچھ لوگ جو ہے مطلب جو نارمل پیپل ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کے پاس آنکھیں کان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر فیکلٹی موجود ہے، ہر بلیسنگ موجود ہے، کہ وہ کس طرح سے انسانوں کی خوبصورتی اور ان کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کی خوبصورتی کو وہ مس کر دیتے ہیں. تو اس کی ریزن جو ہے وہ ہیلن کیلر نے پہلے ہی بتا دی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے اپنی روٹینز کے جو کام ہیں ان کے عادی ہوتے ہیں، کہ ان کی روٹین بنی ہوتی ہے، ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک انہوں نے جو ہے یہ اپنا کام کرنا ہے. اس کے بعد گھر آنا ہے تو گھر میں جو ہے ان کے پاس پھر اتنا وقت نہیں ہوتا، اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آس پاس کا جو ماحول ہے اس کے بارے میں کوئی اپنی آبزرویشن قائم کر سکیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کون خوشی میں ہے، کون غم میں ہے، کسی کی تکلیف کو حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ سوچنے کے لیے، اتنا آبزرو کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. کیونکہ جب انسان جو ہے میٹیریل ہے وہ صرف مادی چیزوں کو امپورٹنس دیتا ہے تو وہ پھر کیا کرے گا کہ اگر اس کے فرینڈز ہیں تو ان کے آؤٹر فیچرز کو دیکھے گا، ان کے جو نمایاں خصوصیات ہیں ان کو دیکھے گا، اندر سے وہ کیسے ہیں ان کو دیکھنے کی وہ زحمت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جو فیلو مین ہے یا اپنا ساتھی ہے اس کے اندر کی جو نیچر ہے اس کو جج کر سکے. تو جس طرح ہیلن کیلر کہتی ہے کہ وہ اپنے جو اگر معجزانہ طور پر اس کو جو ہے وہ 3 دن بینائی کے مل جاتے ہیں تو اپنے دوستوں کی جو اندرونی نیچر ہے وہ اس کو بھی جج کرے گی کہ آؤٹر فیچرز کیسے ہیں، وہ اس کو بھی جج کرے گی، خوشی اور غمی میں ان کے ایکشنز اور ریئیکشنز کیسے ہیں اس کو بھی جج کرے گی. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ جج کرے گی. تو اس لیے وہ کہتی ہے کہ جو نارمل لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو جج نہیں کرتے، لیکن اگر ان کو ریئلائز کروا دیا جائے کہ ان کی یہ فیکلٹیز ان کی زندگی کے اندر کتنی امپورٹنس رکھتی ہیں تو پھر جو ہے وہ ان چیزوں کو جج کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے وہ ایک سجیشن دیتی ہے کہ ہر انسان کو جو ہے اپنی جو ارلی ایڈلٹ ایج ہے اس میں اندھا اور بہرا ہونا چاہیے. تو ہم اس کے آنسر کو پڑھتے ہیں کویشچن کے. دا نارمل پیپل مس دا بیوٹی آف پیپل، کہ جو نارمل لوگ ہیں وہ لوگوں کی خوبصورتی کو مس کر دیتے ہیں، اینڈ تھنگس اور چیزوں کی خوبصورتی کو محسوس کر دیتے ہیں اراؤنڈ دیم، اپنے ارد گرد، بیکاز دیئر آئیز بیکم اکسٹمڈ، کیونکہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ عادی ہو جاتی ہیں. عادی کس چیز کی ہو جاتی ہیں؟ جو ڈیلی کا کام کرتے ہیں صرف ان کی توجہ ان کی آنکھیں جو ہیں ان ڈیلی کے کامز کی طرف ہوتی ہیں، کاموں کی طرف ہوتی ہیں. بیکاز دیئر آئیز بیکم اکسٹمڈ ٹو دا روٹین ورک، کیونکہ ان کی جو آنکھیں ہیں ان کا جو روٹین کا ورک ہے اس کی عادی ہو جاتی ہیں. دے پے اٹینشن ٹو اونلی سم ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی، کہ جو غیر معمولی کوئی شخصیت ہے ان کی آنکھیں صرف اسی کی توجہ حاصل کرتی ہیں، کہ کوئی جو ہے وہ لیجنڈ ہے، کوئی ایک غیر معمولی جو ہے وہ شخصیت ہے تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ صرف اس کی طرف توجہ دیں گی، کیونکہ ان کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی مطلب جو ان کی خواہشات ہیں ان کو پورے کرنے والی پرسنالٹی ہوگی، ان کی جو سیلفشنیس ہے اس کو پورا کرنے والی وہ پرسنالٹی ہوگی. تو اگر کوئی آرڈنری پرسنالٹی ہے تو پرسنالٹی تو اس کو پھر وہ نہیں جج کرے گا، اس کو پرسنالٹی کے طور پر تو نہیں جانے گا. تو اس لیے جو ہے وہ کہتی ہے کہ انسان کی جو توجہ ہے وہ صرف جو ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹیز ہیں ان کی طرف ہوتی ہے. اور سم اسٹارٹلنگ انسیڈنٹ، یا کوئی حیران کن واقعہ ہے تو اس کی طرف انسان توجہ دے گا، کسی آرڈنری انسیڈنٹ کی طرف بھی وہ توجہ نہیں دے گا. دے ڈو ناٹ نارملی یوز دیئر سائٹ، کہ وہ اپنی جو بینائی ہے اس کا نارملی جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے. ٹو سی ان ٹو دا نیچر آف دیئر فرینڈس، کہ ان کے جو فرینڈز ہیں ان کی نیچر کو وہ دیکھ سکے، اور تھنگز یا چیزوں کی لائنگ نیئر دیم، جو کہ ان کے آس پاس پڑی ہوتی ہیں. دے جسٹ لک ایٹ دا آؤٹر فیچرز آف دیئر فیسز، کہ ان کے چہروں کے جو نمایاں فیچرز ہیں یا خصوصیات ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اندر سے کیسے ہیں، اس چیز کو وہ جاننے کی زحمت نہیں کرتے. لیکن ہیلن کیلر یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ اگر اس کو مریکلسلی جو ہے معجزانہ طور پر اس کو یہ بینائی مل جاتی ہے تو چیزوں کی وہ جو ان کے جو آؤٹر فیچرز ہیں ان کو بھی دیکھے گی، اس کے ساتھ ساتھ جو انر ان کے فیچرز ہیں یا اندر سے وہ چیزیں کیسی ہیں، انسان کیسے ہیں، ان خصوصیات کو بھی وہ بیان کرے گی. تو اپنے 3 days کے اندر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو بیان بھی کرتی ہے کہ وہ کیا کیا کرے گی. پھر اس کے بعد ہے کہ دے ڈو ناٹ ٹرائی ٹو گیٹ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، تو وہ پھر جو ایک گہری سمجھ بوجھ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، آف دیم، ان کی، بائی واچنگ کیئرفلی، ان کو احتیاط کے ساتھ دیکھ کر، دیئر ایکشنز، ان کے ایکشنز کو، اینڈ ریئیکشنز، اور ان کے رد عمل کو، ان پرٹیکولر سچویشنز، مخصوص حالات میں.
تو اگر خوشی ہے تو ان میں ایکشنز اور ری ایکشنز کیا ہوں گے ان کے فرینڈس کے، اگر کوئی غمی ہے، سیڈنس ہے، تو ان کے پھر ایکشنز اور ری ایکشنز کیا ہوں گے. لوگ ان کو جج نہیں کرتے، لیکن ہیلن کیلر جو ہے وہ یہاں پہ تجویز دیتی ہے کہ ان کو یہ جج کرنے چاہیے، کیونکہ وہ نارمل ہیں، ان کے پاس آنکھیں، کان، ہر حص ان کے پاس موجود ہے. پرہیپس غالباً دے ڈو سو ویسا کرتے ہیں بیکاز دے ٹیک لائف فار گرانٹیڈ، کیونکہ وہ زندگی کو ایک عطیہ سمجھتے ہیں. اینڈ تھنک دیٹ، اور سوچتے ہیں دے اسٹل ہیو انف ٹائم، کہ ان کے پاس ابھی کافی وقت ہے، اینڈ انرجی، اور ان کے پاس طاقت ہے، ٹو کنسنٹریٹ، کہ وہ توجہ حاصل کریں، دیئر اٹینشن، ان کی توجہ حاصل کریں، آن پرسنز، ان اشخاص پر، دے ڈیلی میٹ، جن کو وہ روزانہ ملتے ہیں، اور ان تھنگس، یا ان چیزوں پر، دے ڈیلی سی، جن کو وہ روزانہ دیکھتے ہیں، اور یوز، یا ان کو استعمال کرتے ہیں. تو لوگوں کا جو ایسا رویہ ہے کہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پراپر طریقے سے استعمال نہیں کرتے. تو ہیلن کیلر یہاں پہ وہ یہ کنکلوژن نکالتی ہے کہ شاید یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے آس پاس جو جتنی چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس بہت وقت ہے، ان کی طاقت بہت ہے کہ وہ ان چیزوں کی خوبصورتی کو، یا ان کی جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو وہ دیکھ سکیں گے. تو یہاں پہ وہ کہتی ہے کہ لوگ جب غلطی پہ ہیں کیونکہ وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ جب موت جو ہے ان کے دروازے پر ہوگی. تو یہ کویشچن 3 تھا. اس کے بعد کویشچن 4 ہے، ہاؤ اکارڈنگ ٹو ہیلن کیلر، کہ ہیلن کیلر کے نزدیک کس طرح سے کین وی لرن ٹو یوز آور سینسز پراپرلی، کہ ہم اپنے جو حصے ہیں یا سینسز ہیں ان کا پراپرلی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے سینسز کا استعمال تبھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ان سینسز کی ہماری زندگی کے اندر کتنی امپورٹنس ہے. تو جب تک ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ ہماری اخلاقی اقدار کیا ہیں، ہم ان سینسز کو پراپرلی استعمال نہیں کر سکتے. زندگی کے صحیح میننگ کیا ہیں، ہم ان سینسز کو پراپرلی استعمال نہیں کر سکتے. اگر ہمیں پتہ ہوگا، ہمارے مائنڈ کے اندر یہ بات ہوگی کہ ہم نے جو ہے وہ کل مر جانا ہے، آنے والا دن جو ہے وہ ہماری موت ہوگی، تو آٹومیٹکلی پھر ہم ان فیچرز کو یا ان کوالٹیز کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے. تو آنسر ہے کویشچن کا اکارڈنگ ٹو ہیلن کیلر، ہیلن کیلر کے نزدیک وی کین لرن ٹو یوز آور سینسز پراپرلی، کہ ہم اپنے سینسز کو ایک مناسب طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اونلی وین، صرف اسی وقت، وین وی لیو ایچ ڈے، کہ جب ہم ہر دن کو جئیں گے ایز اف، اس طرح سے وی وڈ ڈائی ٹمارو، کہ کل ہم نے مر جانا ہے، کہ کل پتہ ہوگا کہ موت آنی ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ ہر دن کو ایک خوشگوار طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے اور ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گزاریں گے. دا سرٹینٹی آف امپینڈنگ ڈیتھ، تو جب موت کی ایک جو یقینیت ہے کہ جو کہ آنے والی موت ہے، اس کی جو یقینیت ہمارے مائنڈ کے اندر ہوگی، ہمارے خیالات کے اندر ہوگی، وڈ میک اس اسپینڈ ایچ ڈے ود فل ویگر اینڈ انتھوسیزم. تو جب ہمیں پتہ ہوگا کہ موت آنے والی ہے تو پھر ہم ہر دن کو ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ گزاریں گے. اوکے، اس کے بعد ہے وی وڈ آلسو بیکم مور اپریشیٹو، تو پھر ہم جو ہے وہ زیادہ اپریشیٹو ہو جائیں گے کس چیز کے، آف دا میننگ آف لائف، کے زندگی کے مطلب کیا ہے. تو جب پتہ ہوگا کہ کل مر جانا ہے تو پھر ہم زندگی کا جو ایک مطلب ہے، اس کا جو میننگ ہے، ان کو اچھے طریقے سے جان لیں گے، اینڈ اٹس اسپرچل ویلیوز، اور اس کی جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو. آور آئیز وڈ ٹچ ایوری آبجیکٹ، تو پھر ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ہر چیز کو، ہر آبجیکٹ کو چھوئیں گی، دیٹ کین، جو کہ آتی ہیں، ود ان آور رینج آف ویژن، ہماری بینائی کی رینج میں. تو جب ہمیں پتہ ہوگا کہ کل موت آنی ہے، کہ کل ہم نے مر جانا ہے، تو پھر ہماری رینج میں، ہماری آنکھوں کے سامنے جو بھی چیزیں آئیں گی، بے شک وہ اشخاص ہوں، بے شک وہ دوسری چیزیں ہوں، تو پھر ہم زندگی کے مطلب کو سمجھیں گے اور ان کو اپریشیٹ کریں گے، کہ جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کی نیچر کو بھی اپریشیٹ کریں گے. ان دس وے، اس طریقے سے، اے نیو ورلڈ آف بیوٹی، کے خوبصورتی کی ایک نئی دنیا، وڈ اوپن اٹ سیلف، کہ وہ بذات خود کھل جائے گی، بیفور اس، ہمارے سامنے. تو جب یہ اس نے جو بات کی ہے، دا سرٹینٹی آف امپینڈنگ ڈیتھ، کہ جب پتہ ہوگا کہ موت آنے والی ہے، تو پھر جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے یا ہماری رینج میں جو بھی چیزیں آتی ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ نیچر کی ہیں، ان کے پیچھے جو ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ان کی خوبصورتی ہے، انسان کو اس سے جو ہے ایک نیا جوش حاصل کرنا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو یہاں پہ جو ہے یہ سجیشن ہے ہیلن کیلر کی جانب سے کہ تبھی انسان جو ہے وہ ایک زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر آپ کو جو ہے 2 کویشچنس میں سے کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ کویشچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کل جو ہے ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.